الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کی خوبصورت کوالٹی ہے. وہ کوالٹی کیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پورا فلسفہ ہے. یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے جو موت کے وقت پڑھا جاتا ہے. یہ کوئی معمولی سا ایک لفظ نہیں ہے جو کسی مصیبت پر آدمی پڑھ لے. انا للہ و انا الیہ راجعون کے پیچھے انسان کے سائیکالوجی، انسان کا بیہیویئر، انسان کے نیچر، ساری چیزوں کو اللہ نے کیلکولیٹ کر کر یہ خوبصورت جملہ عطا فرمایا. کیسے؟ اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آدمی کو پہنچتی ہے تو اللہ کہتے ہیں، صبر کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمارے اونر اللہ ہیں، ہمارے مالک اللہ ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے ہیں. مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اس جملے میں اللہ نے تسلی کا سامان کیا ہے. دو اعتبار سے اللہ نے انسانوں کو اس جملے میں، اس چھوٹے سے جملے میں تسلی کیا. ایک عقلی اعتبار سے انسان کی تسلی اس میں موجود ہے، اور ایک طبعی اعتبار سے انسان کی تسلی اس میں موجود ہے. عقلی اعتبار سے تسلی کیا ہے؟ آدمی کہنا شروع کر دے کہ ہم اللہ کے ہیں. ہم جب اللہ کے ہیں تو اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ برتاؤ کرے، ہمیں کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا سب کچھ جب اللہ کا ہے تو ہمیں کیا اعتراض کرنے کا حق بنتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس دو بیل ہیں، ایک بیل کو وہ باہر کھڑا کرتا ہے، ایک بیل کو وہ اندر باندھتا. اس کی مرضی، اس کی مرضی، کیونکہ اس کی اونرشپ میں وہ بیل ہیں، وہ گائیں ہیں، تو اسے یہاں باندھے یا یہاں باندھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی اونرشپ میں ہے. اسی طرح اللہ مجھے یہاں رکھا ہے، میرے باپ کو وہاں بلا لیا ہے، مجھے یہاں رکھا ہے، میرے بھائی کو وہاں بلا لیا ہے، مجھے یہاں رکھا ہے، میری بہن کو وہاں، ان کی مرضی. یہ انسان کو عقلی تسلی ملتی ہے. یہ انسان کو عقل کے اعتبار سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ہم اللہ کے ہیں تو وہ جو چاہے کریں، ہم کیا. اور پھر فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں، تو افسوس کیوں کریں. اور ہم بھی اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. پرمنٹ میں بھی یہاں نہیں رہ رہا ہوں، پرمنٹ میں بھی یہاں اپنا گھر بسا کر نہیں رہوں گا. میں بھی تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا، مجھے بھی وہاں جانا ہے. میرے باپ بھی وہاں چلے گئے ہیں، میرا دادا بھی وہاں چلے گیا ہے، میرے بعد آنے والی اولاد بھی وہیں آنے والی ہے. تو انسان کو طبعی طور پر، انسان کو فطری طور پر تسلی مل جاتی ہے کہ اب یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اب یہ کوئی بڑا مسئلہ. یہ وہ فلسفہ ہے جو اس جملے کے اندر سمو ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہ جملہ صرف اس امت کو نصیب ہوا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ جملہ اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب یوسف علیہ السلام گم جاتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کا لفظ، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کو قرآن کوٹ کرتا ہے، وہ انا للہ نہیں، وہ یا اسفا ہے. ہائے ہائے میرا یوسف گم گیا، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. مفسرین نے یہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ اگر اس زمانے میں بھی اللہ ان کو یہ جملہ نصیب کیا ہوا ہوتا تو یعقوب علیہ السلام یہ جملہ پڑھتے، لیکن انہوں نے یہ جملہ نہیں پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پچھلی امتوں میں یہ جملہ اللہ رب العزت نے نہیں اتارا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کو اللہ نے یہ بہترین جملہ عطا کیا ہے. تو اس جملے کا اثر انسان اس وقت محسوس کرے گا جب اس کے پیچھے کے معانی اور مطلب کو سمجھ کر استعمال کرے. کہ کوئی بھی انسان کو تکلیف پہنچے، چاہے چھوٹی تکلیف ہو چاہے بڑی تکلیف ہو، صرف انتقال پر پڑھنے کے لیے نہیں. قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمیں بھی وہاں واپس جانا ہے. اب افسوس کس بات کا ہے، اب تکلیف کس بات کی ہے؟ سنبھال لیں گے، رک لیں گے، تھوڑا ایڈجسٹ کر لیں گے اس دنیا کے لیے. یہی ہمارے حق میں مقدر اللہ رب العزت نے فرمایا.
گزشتہ ہفتے میں نے قبرستان میں پڑھنے والی اس دعا کا مطلب بھی بیان کیا تھا کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے قبرستان میں قبروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں تو ان پر سلامتی ہو, اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے ہماری بھی مغفرت کرے. بس اتنا فرق ہے کہ تم پہلے چلے گئے ہو, ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ دنیا تو انسان کے لیے کوئی پرماننٹ جگہ ہے ہی نہیں. یہ تصور کو یہ جملہ اچھی طرح یاد دلاتا ہے. جب آدمی سوچ لے کہ یہ مصیبتیں آخر ختم ہی ہوں گی, یہ مصیبتوں سے آخر میری جان ہی چھوٹے گی, تو کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے آدمی کے اندر ایک تسلی مل جائے, اس کے لیے تھامنے کا ایک ذریعہ مل جائے, اس کے لیے اپنے دل کو جوڑنے کا, اپنے دل کو جمانے کا ایک ذریعہ مل جائے گا. وہ مایوس نہیں ہوگا, وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا, وہ اینزائٹی کا شکار نہیں ہوگا. اسے غیبی تسلی مل جائے گی کہ ہم جتنا بھی ہو جائے اس زندگی اس دنیا کے لیے ہی تو ہے, ایک نہ ایک دن میں جب مر جاؤں گا تو یہ تکلیفیں ساری ختم ہو جائیں, یہ تکلیفیں ساری ختم ہو جانی ہے. تو ہر اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا, روزے رکھنا, محنت کرنا, حقوق ادا, یہ ساری ایک ذمہ داریاں ہیں, ایک بوجھ ہیں آدمی پر. کتنے دنوں تک یہ بوجھ چلے گا؟ جب تک میری بدن میں روح ہے اس وقت تک یہ بوجھ مجھے اٹھانا ہی ہے. اذان ہو تو مجھے مسجد میں جانا ہی ہے, نیند قربان کر کے مجھے فجر پڑھنا ہی ہے. لیکن کب تک؟ زیادہ سے زیادہ جب تک اس میرے بدن میں جان ہے. یہ جان جب بدن سے نکل جائے گی تو اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے بعد تو میری زندگی اس حساب سے نہیں ہونی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مصیبت انسان کی زندگی کے حد تک ہی محدود ہے. جب آدمی اپنے ویژن کو بڑا رکھتا ہے کہ میری زندگی یہاں پر اینڈ نہیں ہو رہی ہے, میں اینڈ لیس جینے والا ہوں, یا تو جنت میں یا تو جہنم میں, تو اب اس کا ویژن اس اعتبار سے ڈیولپ ہوگا اور وہ اپنی عبادتوں میں اس اعتبار سے خوبصورتی پیدا کرے گا.